رائٹر سید علی حسن گیلانی۔ برس پہلے اس دور میں اہرام بنانے والے انجینئر علم فلکیات اور ریاضی کے فنون سے بھی واقفیت رکھتے تھے۔ کافی عرصے سے سائنسدان اور محقق حیران ہیں کہ اتنے وزنی بلاکس کو کیسے اتنے خوبصورت طریقے سے بنایا گیا، اور فرعون کے اہرام جو کہ دراصل ان کے مقبرے ہیں کیسے تعمیر ہوئے۔ نیل کے دریا میں کشتیاں چلیں اور سینکڑوں میل دور سے پتھر کاٹے گئے اور محض بازوؤں کے سہارے ان اہراموں کی تعمیر ہوئی۔ اہرام خوفو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آج سے 4700 برس پہلے تعمیر ہوا تھا، لیکن دنیا کے سب سے پہلے اہرام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سکاریہ کا اہرام ہے۔ ان 3 بڑے اہراموں کے درمیان ابوالہول کا عظیم الشان مجسمہ ہے جو کہ 24 میٹر اونچا ہے، اور اس کا جسم تو شیر کا ہے لیکن چہرہ انسانی ہے، جو کہ دراصل خوفو چپس کے بیٹے خفرے کا باروک چہرہ ہے۔ اور ابوالہول کو اہراموں کا رکھوالا بھی کہا جاتا تھا، گویا کہ وقت کی گردش کی وجہ سے اس دیو ہیکل مجسمے کی ناک ٹوٹ چکی ہے، لیکن اس کی ہیبت ابھی بھی برقرار ہے۔ اور جہاں تک اہراموں کی ہے بات، تو سو سے زیادہ اہرام دریافت ہو چکے ہیں، اور ابھی تک مصر کی اس پوری سرزمین میں کوئی نہ کوئی نیا اہرام بھی مل جاتا ہے، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اہرام خوفو کے اندر سرنگوں اور بھول بھلیوں کا جال بچھا ہوا ہے، کیونکہ قدیم دور میں قزاق خزانہ چوری کرنے کے لیے اہراموں کو لوٹتے تھے، اس لیے اس اہرام کے اندر بہت سے راستے تھے جو کہ آگے جا کر بند ہو جاتے تھے، اور بے شمار قزاق ان بھول بھلیوں کی وجہ سے وہاں راستہ گم ہونے پر مارے گئے تھے، لیکن پھر بھی قزاقوں نے خوفو کے اہرام میں گھس کر خزانے چوری کر ہی لیے تھے۔ مدام کوشیلا نے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو اہرام خوفو اور دیگر اہرام کے بارے میں بتایا تو سب تحسین آمیز نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ میرے خیال میں ہمیں اس بڑے اہرام خوفو کے اندر جانا چاہیے، شاید ہمیں کوئی کتاب ارواح کے بارے میں کوئی کلیو مل جائے۔ ڈاکٹر سائمن نے کہا تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ ڈاکٹر سائمن، ویسے یہ ہے تو عجیب ہوتی، لیکن ایک پراسرار کتاب کے سلسلے میں ہم سر کھپا رہے ہیں، اور ہماری مابرائے قوتوں سے مت بھیڑ بھی ہو سکتی ہے، رولف نے حیرت سے کہا، اور پھر وہ سب اہرام خوفو کے اندر جانے لگے، جہاں رکوع کے بل سیڑھیاں نیچے جا رہی ہیں۔ اب سیاحوں کی سہولت کے لیے باقی ماندہ راستے بند کر دیے گئے تاکہ سیاح بھٹک نہ سکے، اور سیدھا راستہ جو نیچے فرعون خوفو کی تابوت تک جاتا تھا اس تک ہی جایا جا سکتا تھا، اور وہ بھی رکوع کے بل، اور ان کے اوپر ٹنوں وزنی پتھر تھے۔ ڈاکٹر سائمن اور اس کے تمام ممبران دیگر سیاحوں کی طرح سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آئے۔ جہاں روشنی کا انتظام بھی کیا گیا، تقریباً 100 کے قریب سیڑھیاں نیچے جاتی تھی، اور نیچے خوفو کا سنگی تابوت ہی موجود تھا، کیونکہ فرعون خوفو کی ممی کو مصر کے عجائب گھر میں لے جایا گیا تھا، اور کمرہ نمبر 52 میں جہاں دیگر 40 فرعون کی ممیاں پڑی تھیں وہاں رکھا گیا تھا۔ ڈاکٹر سائمن نے دیکھا کہ خوفو کے تابوت والے تہخانے میں ایک بوڑھا چونک کر اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہے، اور جب ڈاکٹر سائمن نے بھی اس پراسرار بوڑھے کو دیکھا تو وہ پراسرار بوڑھا جو شکل سے کوئی مصری محقق لگتا تھا نے ڈاکٹر سائمن کو اپنی طرف متوجہ پا کر نظریں پھیر لی، اور پھر پرسٹر کلارا کو دیکھ کر
ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں شدید حیرت ابھر آئی، لیکن پھر اس نے اپنی نظریں پھیر لیں۔ حیرت انگیز، معلوم نہیں ہزاروں برس پہلے کیسے اتنے دیو ہیکل اہرام کو اتنے خوبصورت انداز میں بنایا گیا تھا۔ ڈریگن سلوکا نے حیرت سے اس سنگی اور خالی تابوت کو دیکھ کر کہا، میرے خیال میں ہم کتاب ارواح کی تلاش میں یہاں فضول ہی آئے ہیں۔ ڈاکٹر سائمن نے مایوسانہ انداز میں کہا، اور اس وقت وہی پراسرار بوڑھا ڈاکٹر سائمن کے قریب آ چکا تھا اور اوپر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے ڈاکٹر سائمن کی بات سن لی اور چونک کر ایک بار پھر اسے دیکھنے لگا، پھر خاموشی سے سیڑھیاں پر چڑھنے لگا۔ ڈاکٹر سائمن، یہ پراسرار بوڑھا بار بار آپ کو اور مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا، آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ معلوم نہیں، لیکن مجھے بھی یہ بوڑھا پراسرار ہی لگا، لیکن جو بھی ہے اب یہ جا چکا ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ اس پراسرار بوڑھے سے ملاقات ضرور ہوگی، کیونکہ مجھے اس کی آنکھوں میں ہمیں دیکھ کر شدید حیرت نظر آئی تھی، جیسے ہم دونوں کو دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا۔ ڈاکٹر سائمن نے کہا اور پھر اپنے ساتھیوں کو بھی اوپر جانے کا اشارہ کیا اور سب احرام خوفوں سے باہر چلے آئے۔ میرے خیال میں کتاب ارواح کی تلاش میں ہمیں 2 گروپ بنا لینے چاہیے۔ ایک گروپ میں برسٹر کلارا، ڈریگن سلوکا اور میں شامل ہو جاؤں گا، اور دوسرے میں کیپٹن مائیکل، رولف، مدام کوشیلا اور ہرشل کو ہم تینوں سے الگ ہو جانا چاہیے۔ ڈاکٹر سائمن نے احرام سے باہر نکل کر اپنے ممبران کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ مگر ڈاکٹر سائمن، ہم چاروں کتاب ارواح کے سلسلے میں کہاں جائیں؟ کیپٹن مائیکل نے چونک کر پوچھا۔ تم لوگ دریائے نیل کی طرف چلے جاؤ، وہاں دریائے نیل کے قریب ہی چند احرام دریافت ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں تم لوگوں کو کتاب ارواح کے بارے میں کوئی کلیو مل جائے۔ ڈاکٹر سائمن نے کہا تو ان چاروں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تو کیا ہمیں ابھی سے وہاں چلے جانا چاہیے؟ مدام کوشیلا نے پوچھا۔ ہاں، میرے خیال میں یہی مناسب رہے گا، ڈاکٹر سائمن نے کہا۔ تو چاروں نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ ان کے پاس 2 جیپیں تھیں، اور ایک جیپ میں ڈاکٹر سائمن کہ یہ چاروں ممبران بیٹھ کر دریائے نیل کی طرف روانہ ہو گئے، اور ڈاکٹر سائمن بیرسٹر کلارا اور ڈریگن سلاکا کے ساتھ واپس غزہ کے مقام پر اپنے ہوٹل پہنچ گئے۔ ساتھ ہی یہ تینوں ہوٹل پہنچے۔ انہیں ہوٹل کی لوبی میں وہی پراسرار بوڑھا بیٹھا دکھائی دیا تھا، اور اب بڑے اعتماد سے ان تینوں کو دیکھ رہا تھا۔ تو مسٹریات کے دیوانے سر آسٹن کا بیٹا ڈاکٹر سائمن بھی مسٹریات کی الجھی ہوئی پراسرار روایتوں پر یقین کرنے لگا ہے۔ پراسرار بوڑھے نے ڈاکٹر سائمن کے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کون ہے؟ اور میرے ڈیڈی کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ ہی احرام خوفوں میں تھے اور ہمیں بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، ڈاکٹر سائمن نے چونک کر اس پراسرار بوڑھے سے پوچھا۔ جدید دور کے شہزادہ ناتیق اور شہزادی سبیرہ اپنے ماضی کو جاننے کے لیے کتاب ارواح کی تلاش میں ہیں، اور آپ پروفیسر آپتی کی مدد کے بغیر کبھی بھی کتاب ارواح کو تلاش نہیں کر سکتے۔ پر اسرار بوڑھے نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ڈاکٹر سائمن، بیرسٹر کلارا اور ڈریگن سلوکا کا حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگے۔ کیا آپ کا نام پروفیسر آبدی ہے؟ اور کیا آپ کتاب ارواح کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہے؟ اور یہ کہ آپ ہم دونوں کو جدید دور کے شہزادہ ناتیق اور مجھے شہزادی سبیرہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس پر بیرسٹر کلارا نے حیرت سے اور چونک کر بوڑھے سے پوچھا۔
क्या सारी बातें यही करोगे मेरे बच्चों؟ ये इत्तेफाक है कि मैं एक काम के सिलसिले में एहराम खौफ हो गया था और मेरी आप हजरात से मुलाकात हो गई। तुम प्रोफेसर आब्दी के बगैर किताब अरवा नहीं ढूंढ सकते। जहाँ तक मेरा नाम है तो मैं प्रोफेसर आब्दी का असिस्टेंट हूँ और मेरा नाम प्रोफेसर अफंदी है, और मैं आपको सारी तफसील यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि मुझे सिर्फ थोड़ी बहुत मालूमात ही हैं और ज़्यादातर मालूमात मेरे उस्ताद प्रोफेसर आब्दी के पास हैं। आपको मैं इनके पास ले जाना चाहता हूँ क्योंकि वो जदीद दौर के शहजादा नतीक और शहजादी सबेरा से मिलना चाहते हैं और आपकी मदद करना चाहते हैं। प्रोफेसर अफंदी ने कहा तो इन तीनों ने तवील सांस लिए। तो क्या अब हमें आपके साथ कहीं जाना चाहिए? डॉक्टर साइमन ने शाने उचका कर पूछा। डॉक्टर साइमन, कहीं और नहीं बल्कि मैं आप तीनों को प्रोफेसर आब्दी के पास ले जाना चाहता हूँ। वो मिस्र में कदीम मिस्रियात के मास्टर समझे जाते हैं और कदीम मिस्र मिस्री रवायात दास्तानों से वाकफियत रखते हैं और कदीम ज़ुबानों से भी रोशनासी रखते हैं और वही किताब अरवा की तलाश के लिए आपकी मदद भी कर सकते हैं। चूँकि आपको मिस्रियात से कोई लगाव नहीं, इसलिए गालिबन आप प्रोफेसर आब्दी के नाम से वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन आपके वालिद सर ऑस्टन प्रोफेसर आब्दी के बहुत अच्छे दोस्त और उनसे बहुत मुतासिर हैं। और अब सर ऑस्टन का बेटा, बहू और आपका ये निगरो साथी भी प्रोफेसर से मिल सकेंगे। प्रोफेसर अफंदी ने यकीन भरे लहजे में कहा। ठीक है, हम तैयार हैं। आप हमें प्रोफेसर आब्दी साहब, प्रोफेसर अफंदी के पास, आप हमें प्रोफेसर आब्दी साहब के पास ले जाएं। हमें ये तो मालूम नहीं कि ये सब मिस्रियात के कैसे स्टार हैं कि दो मजलूम रूहें मिस्र की सरजमीन पर हमसे मदद मांग रही हैं और बकौल उनके हम उनका जदीद रूप है और इस बार किसी अदीदा दुश्मन को शिकस्त देनी है। और हैरत अंगेज तौर पर आपने भी हमें जदीद दौर के शहजादा शहजादी के नाम से पुकारा है। मुझे शदीद हैरत और तजस्सुस है और हमें मजलूम रूहों की मदद के लिए किताब अरवाह को पाना है जिसमें गालिबन तफसील से वो लबनाक कदीम मिस्री दास्तान करमंद है। डॉक्टर साइमन ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा तो प्रोफेसर अफंदी भी मुस्कुराने लगे। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी एक शानदार महलनुमा हवेली के करीब पहुंच चुकी थी, जो जदीद होने के बावजूद कदीम मिस्री इम्तिजाज का नमूना लग रही थी। इस हवेली के बाहर 4 मुहाफिज किसी कदीम दौर के मिस्री मुहाफिजों के लिबास में मलबूस थे, लेकिन उनके हाथों में जदीद क्लाशनकोफ़ें थी। जैसे ही उनकी गाड़ी इस हवेली के सामने पहुंची, प्रोफेसर अफंदी को देखकर मुहाफिजों ने उसे सलाम किया और बड़ा गेट खोल दिया। तो डॉक्टर साइमन प्रोफेसर अफंदी के कहने पर उसे हवेली के अंदर ले गया। हवेली के अंदर जाकर डॉक्टर साइमन, बैरिस्टर क्लारा और ड्रैगन स्लोका हैरान हो गए, क्योंकि जैसे ही डॉक्टर साइमन और बैरिस्टर क्लारा गाड़ी से बाहर निकले, महलनुमा हवेली के हॉल नुमा कमरे से बेशुमार हसीन और नौजवान मिस्री लड़कियां बाहर निकली और डॉक्टर साइमन और बैरिस्टर क्लारा पर फूल निशावर करने लगी। तकदीस हो तेरी मिस्र के अजीम शहजादा नतीक और शहजादी सबेरा, ताज़ीम हो तेरी ए दरियाए नील के बच्चों। इन नौजवानों और हसीन लड़कियों ने इन दोनों पर फूल निछावर करते हुए कहा और फिर साकियों का लिबास पहने चंद नौजवान आगे आए और उनके रास्ते में खुशबूदार फूलों की पत्तियां बिछाने लगे, जिसे देखकर डॉक्टर साइमन और बैरिस्टर क्लारा को यूं महसूस हुआ कि वो
وہ کسی قدیم دور میں پہنچ چکے ہیں اور کسی قدیم مصری محل کے واقعی شہزادہ اور شہزادی ہیں، اور ایک لحاظ سے ان پر سحر طاری ہو گیا تھا، کیونکہ اس شاندار محل نما کوٹھی میں ہر طرف مصری نوادرات ان کی نظروں میں تھے۔ پروفیسر افندی نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا اور ڈریگن سلوکا نے بھی حیرت سے مسکرا کر اپنے ساتھیوں کو دیکھا، جن کا استقبال واقعی کسی قدیم دور کے شہزادہ اور شہزادی کی طرح ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان تینوں کو ایک شاندار اور قدیم مصری نوادرات سے سجے کمرے میں لے جایا گیا، جہاں دیواروں پر قدیم مصری نقش و نگار تھے، اور اس مہمان خانے کے کمرے کا فرش سنگ سرخ اور سنگ سفید سے آراستہ کیا گیا تھا، اور اس خوبصورت کمرے میں قدیم مصری نوادرات بھی موجود تھے، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس شاندار کوٹھی کا مالک بہت ہی مالدار شخص ہے اور قدیم مصری نوادرات سے جنون کی حد تک شوق رکھتا ہے۔ ویسے ڈاکٹر سائمن نے اپنے والد سر روشن کے منہ سے پروفیسر آبدی کا نام سن رکھا تھا، جو کہ اس کے والد کے گہرے دوستوں میں شامل تھے، اور ڈاکٹر سائمن کو ایک مصری محقق سے ملنے کا اتفاق ہو رہا تھا، اور چونکہ مصر میں آ کر ڈاکٹر سائمن اور بیرسٹر کلارا مصریات کی پراسراریت کے سحر میں الجھ چکے تھے، اور اب انہیں ایک پراسرار کتاب ارواح کی تلاش تھی، اور اسی سلسلے میں وہ مصر کے ایک بہت بڑے محقق پروفیسر آبدی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جن کی عمر تقریباً 70 سال تھی، لیکن ان کی صحت قابل رشک تھی اور 50 سال کے معلوم ہوتے تھے، اور مسکراتے ہوئے غور سے ڈاکٹر سائمن اور بیرسٹر کلارا کو دیکھ رہے تھے۔ ڈریگن سلوکا اور پروفیسر افندی بھی اسی کمرے میں موجود تھے۔ آخر سر اوسٹن کا بیٹا اور ان کی ہونے والی بہو میرے پاس تشریف لے ہی آئے ہیں، پروفیسر آبدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں پروفیسر صاحب، میں نے آپ کا نام سن رکھا ہے، وہ کہ مجھے مصریات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر مصر میں آ کر یہاں مصری سحر میں الجھ چکے ہیں، ڈاکٹر سائمن نے کہا، اور پھر ڈاکٹر سائمن نے پراسرار اور مظلوم روحوں یا حیولوں سے ملاقات اور دیگر واقعات انہیں سنانے لگا، جسے پروفیسر آبدی غور سے اور مسکراتے ہوئے سن رہے تھے، جیسے وہ جانتے ہوں کہ ان کے ساتھ یہی ہوا ہوگا، چونکہ ان کے ایک شاگرد پروفیسر افندی نے انہیں پہلے ہی فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ ڈاکٹر سائمن اور بیرسٹر کلارا اور ان کے ایک ساتھی ڈریگن سلاکا کو لے کر آ رہا ہے، اس لیے پروفیسر آبدی نے ان کے استقبال انوکھے اور شاندار انداز میں کیا تھا۔ ہاں بیٹا، یہ تو ہونا ہی تھا، پروفیسر آبدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو یہ تینوں بھی حیران ہو گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی قدیم دور میں کوئی شہزادہ مظلوم شہزادہ شہزادی تھے جن کے ساتھ کوئی ظلم ہوا تھا، اور ان کی روحیں ہزاروں پر سے بھٹک رہی ہیں، لیکن آج کے جدید دور میں یہ سب کیسے ممکن ہے؟ بیرسٹر کلارا نے حیرت سے پروفیسر آبدی سے پوچھا، اور حیرت ہے یہ کہ ہم ان کا جدید روپ ہیں؟ ڈاکٹر سائمن نے بھی حیرت سے اور چونک کر پوچھا۔ میرے بچوں، بات دراصل یہ ہے کہ مصر کی سرزمین شروع سے ہی پر اسراریت کے پردوں میں الجھ چکی ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ قدیم دور میں مصر میں جادوگری اپنے عروج پر ہوتی تھی، اور جو جتنا بڑا جادوگر ہوتا اسے مصر کے شاہوں یعنی فرائن کے دربار میں اتنی ہی عزت و تکریم ملتی تھی۔ مصریات کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں ایسے پراسرار اور الجھے ہوئے سچے واقعات ملتے ہیں جن کو پڑھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، کیونکہ قدرت نے مصریوں کو بہت عقل و شعور سے نوازا تھا، اس لیے تو ان کی حنوط کی گئی
ممیوں کو دیکھ کر آج کے ماہرین پاگل ہو چکے ہیں، لیکن دریافت نہیں کر سکے کہ اتنے قدیم دور میں انہوں نے حنوط کرنے کا فن کیسے حاصل کیا، اور اس کے علاوہ ان کے پراسرار سحر انہیں بھی آج کے ماہرین نہیں سمجھ پائے۔ پروفیسر عابدی نے شفیق انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، لیکن میں نے سنا ہے کہ آپ مصر کے بہت بڑے محقق اور قدیم مصری اساطیر کے ماسٹر جانے جاتے ہیں، اسی لیے تو میرے ڈیڈی بھی آپ سے کئی بار مل چکے ہیں، اور میری بھی خوش نصیبی ہے کہ میں آپ سے مل رہا ہوں۔ کیا آپ مجھے کتاب ارواح کے بارے میں بتائیں گے اور اس کام میں کیا ہماری رہنمائی کریں گے؟ ڈاکٹر سائمن نے ان کی طرف دیکھ کر تجسس سے پوچھا، میرے بچوں، پروفیسر افندی نے بہت اچھا کیا کہ اس نے مجھے تم لوگوں سے ملوا دیا ہے، اور واقعی جتنی میں نے مصریات پر تحقیق کی ہے اور قدیم مصری روایتوں کے بارے میں جانتا ہوں، اس بارے میں مصر کے بہت ہی کم اور گنتی کے لوگ ہی واقف ہیں، اور جہاں تک کتاب ارواح کی بات ہے، اس کے لیے آپ کو قدیم دور کے مصر کے دارالحکومت اور عظیم الشان سلطنت تھیبس، جس کا جدید نام لکسر شہر ہے، وہاں جانا ہوگا، اور قدیم دور میں مصر کے اس عظیم شہر یعنی تھیبس نے جو عظیم ترقی کی تھی، اس کا مقابلہ آج جدید دور کے شہر بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جو ناقابل یقین ترقی اور انقلابی چیزیں، محلات اور اپنے دیوتاؤں کے احرام میں بنائے تھے، لیکن قدیم دور کا عظیم شہر تھیبس اب کھنڈر بن چکا ہے، لیکن اس کے ان کے آثار دیکھ کر عقل تنگ رہ جاتی ہے۔ میرے بچوں، میرے علم کے مطابق آپ لوگوں کو لکسر میں وادی شاہاں جانا ہوگا، جہاں بے شمار فرعین کے احرام ہیں، لیکن وہ بہت بڑا صحرائی علاقہ ہے جہاں وقفے سے فرعین کے مقبرے اور دیگر آثار ہیں۔ اسے وادی شاہاں بھی کہا جاتا ہے۔ میرے بچوں، میرے علم کے مطابق وہیں سے ہی روحوں کی وادی کا راستہ نکلتا ہے، جہاں سے تم پراسرار طریقے سے جا کر کتاب ارواح کو تلاش کر سکو گے۔ پروفیسر عابدی نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، اور پھر مزید انہیں کچھ سمجھانے لگے، جسے تینوں غور سے سن رہے تھے، جس پر عمل کر کے وادی شاہاں سے ارواح کی دنیا میں جا کر پراسرار کتاب ارواح کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پروفیسر صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ اس کتاب میں کیا درج ہے، اور آپ نے کتاب ارواح کی تلاش میں جانے کا جو طریقہ بتایا ہے وہ بہت الجھا ہوا ہے۔ بیرسٹر کلارا نے حیرت سے پوچھا، میرے عزیزوں، جیسا کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ مصر کے قدیم دور میں بہت طاقتور کاہن تھے، جن کے کالے عمل کا اثر آج بھی حیرت انگیز طور پر پایا جاتا ہے، اور جب تک کتاب ارواح نہیں مل جاتی اس وقت تک آپ لوگ اندھیرے میں رہیں گے، اور اس کے علاوہ اب اس پراسرار واقعے کے بعد اس کتاب ارواح کا حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کو اپنے نادیدہ دشمن کا بھی پتہ نہیں چل سکے گا۔ پروفیسر عابدی نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن پروفیسر صاحب، آپ یہ سب اتنے وثوق سے کہہ رہے ہیں، اور آپ کا مصریات میں ایک نام ہے، اور آپ اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں۔ آپ ہمیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کتاب ارواح کو تلاش کریں، اور اس کے لیے آپ نے ہمیں اشارہ بھی دے دیا ہے اور طریقے بھی بتا دیے ہیں، لیکن اس قدیم پراسرار عمل کے ذریعے آپ جیسے محقق بھی نہیں جان سکے کہ کتاب ارواح میں کیا لکھا گیا ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے ہمارا نادیدہ دشمن ہمارا راستہ روکے گا۔ ہم سیکرٹ ایجنٹ تو ہیں، اور بڑے سے بڑے مجرم اور سیکرٹ ایجنٹوں کا مقابلہ تو کر سکتے ہیں، لیکن اس خفیہ
دشمن کا مقابلہ کس طرح کریں؟ ڈاکٹر سائمن نے الجھتے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں سائمن بیٹا، بے شک آپ دنیا کے مانے ہوئے سیکرٹ ایجنٹ ہیں، لیکن بے شمار مسٹری تاریخ کی کتابیں جاننے کے باوجود مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کتاب ارواح میں کیا کیا درج ہے، لیکن جو بھی ہے آپ کو اسے تلاش کرنا ہی چاہیے اور ارواح کی دنیا میں آپ پراسرار عمل کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں تو وہاں تمہارے ساتھیوں اور خاص کر بیٹا تمہیں اور کلارا بیٹی کو بہت محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ آپ کا دشمن جو بھی ہے وہ کالے علوم کا ماہر ہوگا اور ہزاروں سال سے بتاب بھٹکتی ہوئی پراسرار روحوں کو آپ کی اذیت سے نجات دلا سکتا ہے۔ پروفیسر عابدی نے کہا تو ان تینوں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وادی ارواح جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ بات ہے جس کے لیے تم ہمیں پہلے کریٹ لینڈ اور اب مصر لے کر آئے ہو، لیکن یہ تو عجیب گورکھ دھندہ ہے کہ ہم صرف اندازے کی بنیاد پر مصر آئے ہیں اور معلوم نہیں وہ کتاب کہاں ہوگی جس کی تمہیں تلاش ہے۔ جولیا نے حیرت سے عمران کی طرف دیکھ کر پوچھا، مجھے اپنی وہ مبوست تھریسیا کی یاد ستائی اور میں یہاں چلا آیا۔ عمران نے تھریسیا کا نام بگاڑتے ہوئے جولیا کو چھیڑ کر کہا، عمران صاحب اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ بغیر کسی وجہ کے تو ہمیں یہاں مصر لے کر نہیں آئے۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ عمران جولیا کو ستائے گا اور جولیا کا موڈ آف ہو جائے گا، اس لیے اس نے بات کا رخ پھیرا۔ ڈاکٹر سائمن کے والد سے ملنے کے بعد عمران نے مصر جانے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ ویسے تو عمران ان باتوں کا یقین نہ کرتا، لیکن چونکہ عمران اب تک بے شمار بار ماورائی کیسوں اور شیطان پرستوں سے ٹکرا چکا تھا اور اسے جوزف کی باتوں پر اعتبار تھا کہ ماورائی کیسز میں جوزف کی باتیں درست ثابت ہوتی تھیں، گویا کہ شروع میں دیگر ممبران کے ساتھ عمران بھی جوزف کی باتوں کا مذاق اڑاتا تھا، لیکن چونکہ بے شمار بار جوزف کی ہی وجہ سے شیطانی قوتوں کا خاتمہ ہوا تھا، اس لیے اب نہ چاہتے ہوئے بھی جوزف کی پراسرار باتوں پر یقین کر لیتے تھے۔ عمران جب ہوٹل پہنچا تو تھوڑی دیر تک جولیا اور دیگر ممبران واپس آ گئے اور صفدر کو ٹونی کے ہوٹل میں جو کال آئی تھی وہ عمران ہی کی تھی اور ان دونوں کی خیریت پوچھی تھی، اور تھوڑی دیر بعد صفدر اور صالحہ بھی ٹونی سے اجازت لے کر واپس اپنے ہوٹل میں آ گئے۔ عمران نے مصر جانے کا پروگرام بتایا اور باقی معاملات کے بارے میں کہا کہ وہ مصر جا کر بتائے گا، اور اب وہ قاہرہ کے ایک معروف ہوٹل میں بیٹھے تھے اور عمران نے مختصر طور پر تمام ممبران کو سر آسٹن سے ملاقات اور اس سے کی گئی ڈسکس کا ذکر کر دیا تھا، اور اس کے علاوہ اسے مصر سے ڈاکٹر سائمن کا فون بھی آیا تھا جس نے عمران کو مصر آنے کی التجا کی تھی کہ وہ ایک پراسرار اور ماورائی کیس میں پھنس چکا ہے، اور اس کے لیے عمران اور اس کی ٹیم کو مصر آنے کا کہا تھا، اور ڈاکٹر سائمن نے اپنی بقیہ ٹیم ممبرز کیپٹن مائیکل، رالف اور ڈریگن سلاکر کو بھی مصر بلوا لیا تھا۔ باس، ویسے تو ڈاکٹر سائمن کے والد نے جو حیرت انگیز قدیم مسٹی کہانی سنائی ہے، اس میں 1% یقین نہیں آ رہا کہ قدیم دور کے لوگ ایک بار پھر جدید دور میں موجود ہیں، لیکن مجھے جوانا اور ٹائیگر نے بتا رکھا ہے کہ آپ اور ٹیم ممبران بے شمار بار انتہائی خوفناک ماورائی کیسز میں پھنس چکے ہیں۔
اور گزشتہ کالا جادو والا کیس میں جس طرح آپ کو شیطان پرستوں نے اغوا کیا تھا